السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم جماعت ہفتم کی اردو پی ٹی بی کی کتاب کا صفحہ نمبر 45 پڑھیں گے۔ کسان کی دانائی، خاص الفاظ، رعایا، زرک، مہلت، زبان دینا، حرف بہ حرف، آگ بگولا ہونا، خاکسار، اش اش کرنا، پیادہ، غضبناک۔ اب ان خاص الفاظ کو آپ نے یاد کرنا ہے اور ان کے معنی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ الفاظ معنی: رعایا، ملک میں رہنے والے لوگ، زرک، ہوشیار، عقل مند، مہلت، وقفہ، زبان دینا، وعدہ کرنا، حرف بہ حرف، ایک ایک لفظ، آگ بگولا ہونا، غصے میں آنا، خاکسار، زمین پر رہنے والے، اش اش کرنا، شاباش دینا، پیادہ، پیدل، سپاہی، غضبناک، غصے سے بھری ہوئی۔ اب ہم کتاب کی طرف آتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا، وہ عام لوگوں سے ان سے باتیں کرتا اور ان کے حالات دریافت کرتا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا۔ اسے ایک کسان نظر آئے، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ کسان نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یوں سمجھ لیجئے روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تم اس 1 روپے کا کیا کرتے ہو؟ کسان نے عرض کی، آلیے جا، اس روپے سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں اور باقی بچے 4 آنے انہیں کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی، مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ اب ہم صفحہ نمبر 46 کی طرف آتے ہیں۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور، 4 آنے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں خود پر اور بیوی پر خرچ کرتا ہوں۔ 4 آنے قرض اتارنے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں۔ میرے والدین نے مجھے پالنے پوسنے پر جو مصیبت اٹھائی تھی اور جو خرچ کیا تھا وہ مجھ پر قرض ہے۔ اسے مکمل طور پر اتارنا تو میرے بس میں نہیں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اتار دوں۔ 4 آنے قرض دینے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں کہ جب میں بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں تو میری اولاد میری دیکھ بھال اور خدمت کرے۔ رہے وہ 4 آنے جو کنویں میں ڈالتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، ان سے کسی غریب اور حقدار کی مدد کر دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کسان کی یہ باتیں سنی تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا، جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ کسان نے وعدہ کر لیا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اپنے محل میں چلا گیا۔ اگلے روز بادشاہ کا دربار لگا۔ تمام وزیر، مشیر اور درباری موجود تھے۔ بادشاہ نے کسان کی بات دربار میں موجود تمام افراد کو بتا کر اس کا مطلب پوچھا۔ سب دانتوں میں انگلی دابے خاموش کھڑے تھے۔ بادشاہ کا وزیر نہایت دانا، زرک اور ہوشیار تھا۔ اس نے بادشاہ سے جواب دینے کے لیے 1 روز کی مہلت لی۔ وزیر نے اسی وقت گھوڑے پر زین کسی اور کسان کے پاس پہنچ کر دم لیا۔ اس نے کسان سے اس بات کا مطلب پوچھا۔ کسان نے کہا، میں نے بادشاہ کو زبان دی ہے کہ میں اس کا مطلب اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لوں۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا۔ اس نے کسان سے کہا، کوئی راستہ سوچو، میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا ہے کہ کل اس سوال کا جواب دوں گا۔ کسان سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی۔ وزیر نے جٹ سے 100 اشرفیاں کسان کے حوالے کر دیں۔ اشرفیاں پا کر کسان نے وزیر کو تمام بات بتا دی۔ وزیر خوش لوٹ گیا۔ اگلے روز دربار لگا۔ بادشاہ نے وزیر سے سوال کا جواب پوچھا۔ وزیر نے کسان کی بتائی گئی بات حرف بہ حرف بتا دی۔ اب ہم صفحہ نمبر 47 کی طرف آتے ہیں۔ بادشاہ جان گیا کہ کسان نے وزیر کو ساری بات بتا دی ہے۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کسان کی وعدہ خلافی پر سخت طیش میں تھا۔ اس نے کسان کی طرف فوراً پیادے بھجوائے۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ پیادے کسان کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے گرجدار اور غضبناک آواز میں کسان سے پوچھا، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک 100 بار ہمارا منہ نہ دیکھ لو گے کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گے۔ تم نے وزیر کو تمام بات بتا کر وعدہ شکنی کی ہے، کیا جواب ہے اس کا تمہارے پاس؟ عقل مند کسان نے بڑے ادب سے عرض کی، حضور، میں وعدہ توڑنا گناہ سمجھتا ہوں۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ پھر میں آپ سے کیا گیا وعدہ کیوں کر توڑ سکتا تھا؟ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے وزیر کو ساری بات نہیں بتائی؟ کسان نے جواب دیا، آلیے جا، میں نے وزیر کو تمام بات بتائی ہے، لیکن کیا تم نے ہمارا منہ 100 بار دیکھا؟ جو ساری بات وزیر کو بتا دی۔ بادشاہ نے کسان سے سوال کیا،
جی ہاں بادشاہ سلامت، اس خاکسار نے اپنے عالیہ قدر بادشاہ کا منہ 100 بار دیکھنے کے بعد ہی ساری بات بتانے کی ہمت کی تھی۔ کسان نے ادب سے جواب دیا، لیکن مجھے تو پرسوں کے بعد تم پہلی مرتبہ آج مل رہے ہو، پھر تم نے ہمارا منہ 100 بار کیسے دیکھ لیا؟ بادشاہ نے حیرت سے سوال کیا۔ کسان نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے بات بتانے سے پہلے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی تھی۔ ہر اشرفی پر آپ کی تصویر کندہ ہے۔ میں نے ہر اشرفی پر بنی آپ کی تصویر کو دیکھا، اس کے بعد میں نے وزیر کو ساری بات بتا دی۔ کسان کا یہ جواب سن کر دربار میں موجود لوگ کسان کی دانائی پر اشش کر اٹھے۔ بادشاہ بھی کسان کی عقل مندی سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کسان کو وزیر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ سب نے بادشاہ کے اس فیصلے کو سراہا۔ دربار میں موجود تمام لوگ کسان کو وزیر بننے پر مبارکباد پیش کرنے لگے۔ متحدہ ہندوستان کی لوک کہانی۔ اب ہم صفحہ نمبر 48 پہ اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر پہلا، ان سوالوں کے جواب دیں۔ لوک کہانی سے کیا مراد ہے؟ جواب، ایسی کہانیاں جو مثال کے لیے لوگوں میں رواج پا جائیں انہیں لوک کہانیاں کہا جاتا ہے۔ بادشاہ نے کسان سے کیا سوال کیا؟ بادشاہ نے کسان سے پوچھا کہ تم روزانہ کتنے پیسے کما لیتے ہو؟ 4 آنے کنویں میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، 4 آنے کنویں میں ڈالنے کا مطلب ہے کہ کسان 4 آنے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا۔ والدین کا قرض اتارنے سے کیا مراد ہے؟ جواب، ماں باپ اولاد کو پالنے پوسنے کے لیے ان پر خرچ کرتے ہیں، وہ بچوں پر قرض ہوتی ہے۔ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کر کے وہ قرض ادا کیا جائے۔ بادشاہ کو کسان پر غصہ آنے کا کیا سبب تھا؟ جواب، بادشاہ نے کسان کو وعدہ کیا تھا کہ وہ 100 بار بادشاہ کا منہ دیکھے بغیر کسی کو اپنی اور بادشاہ کی بات چیت کے بارے میں نہیں بتائے گا، مگر جب وزیر نے حرف بہ حرف ساری بات بادشاہ کو بتا دی تو بادشاہ کو کسان پر غصہ آ گیا۔ اس لوک کہانی سے ہمیں کیا اخلاقی پیغام ملتا ہے؟ جواب، اس کہانی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ عقل مندی سے ہر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ وعدے کی پابندی کرنی چاہیے۔ تیسرا سبق والدین کی خدمت کرنے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ کسی ملک پر حکومت کرتا تھا ظالم بادشاہ، نیک بادشاہ، رحم دل بادشاہ، سنگ دل بادشاہ۔ رحم دل بادشاہ۔ کسان کھیت سے روزانہ کماتا تھا 1 روپیہ، 2 روپے، 3 روپے، 4 روپے۔ 1 روپیہ۔ کسان قرض ادا کرتا تھا بینک کا، ساہوکار کا، ماں باپ کا، ہمسائے کا، ماں باپ کا۔ کسان 4 آنے پھینکا کرتا تھا، تالاب میں، دریا میں، نہر میں، کنویں میں۔ بادشاہ کا وزیر تھا چلاک، مکار، نادان، باطنی۔ چلاک۔ بادشاہ نے کسان کو بنایا امیر، وزیر، وزیر اعظم، مشیر، وزیر۔ اب ہم صفحہ نمبر 49 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 3، غور کیجیے اور بتائیے کیا کسان واقعی اس قابل تھا کہ اسے وزیر کا عہدہ دیا جاتا؟ اگر آپ بادشاہ ہوتے تو کسان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے؟ کسان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ کیا کسان واقعی اس قابل تھا کہ اسے وزیر کا عہدہ دیا جاتا؟ جواب، جی ہاں، کسان نے 2 بار اپنی عقل مندی کا ثبوت دیا۔ پہلی بار کسان نے بادشاہ کو اپنی کمائی کے بارے میں بتایا جو وہ نہایت دانائی سے خرچ کرتا تھا۔ دوسری بار کسان نے اپنی دانائی سے وزیر کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اگر آپ بادشاہ ہوتے تو کسان کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ جواب، بادشاہوں کو امور حکومت چلانے کے لیے ہمہ وقت مشیروں کی ضرورت رہتی ہے۔ کسان اپنی عقل مندی ثابت کر چکا تھا، اس لیے اگر میں بادشاہ ہوتا تو کسان کو اس کی عقل مندی کی وجہ سے دربار میں کوئی اعلیٰ عہدہ دیتا اور ہر مشکل مسئلے میں اس سے رائے طلب کرتا۔ سوال نمبر 4، ان الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ، جملے۔ زیرک، کسان بہت زیرک اور معاملہ فہم تھا۔ زین کسنا، سپہ سالار نے گھوڑے پر زین کسی اور سرحد کی طرف چل پڑا۔ دم لینا، بوڑھا چلتے چلتے دم لینے کے لیے ایک درخت کے نیچے رک گیا۔ زبان دینا، زبان دے کر مکرنا مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ آگ بگولا ہونا، بیٹے کے فیل ہونے کی خبر سن کر باپ آگ بگولا ہو گیا۔ تیش میں آ جانا، گالی سن کر اسلم تیش میں آ گیا۔ اش اش کرنا، مداری کا کرتب دے کر حاضرین اش اش کر اٹھے۔ سراہنا، اچھے کاموں کو ہر کوئی سراہتا ہے۔ سوال نمبر 5، واحد کے جمع اور جمع کے واحد بنائیں۔ وزیر، سوال، جواب، حدیث، افراد۔ الفاظ، واحد، جمع۔ وزیر، وزراء۔ سوال، سوالات۔ جواب، جوابات۔ حدیث، احادیث۔ افراد، فرد۔ سوال نمبر 6، دی گئی مثال کے مطابق درست مترادف کالم جی میں لکھیں۔ رحم دل، مہربان۔ حقدار، مستحق۔ غریب، مفلس۔ قرض، ادھار۔ گاؤں، دیہات۔ بوڑھا، ضعیف۔ مصیبت، تکلیف۔ دانا، عقل مند۔
سوال نمبر 7، وزیر خوش خوش لوٹ گیا، اس جملے میں خوش 2 بار آیا ہے۔ آپ اس طرز کے مزید 3 لفظ سوچیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ پیچھے پیچھے، آپ چلیں میں آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ کالے کالے، آسمان پر کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ دھیمی دھیمی، باغ میں دھیمی دھیمی ہوا چل رہی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کرتی ہوں۔ کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک دن یہ بادشاہ سیر کرتے کرتے کسی گاؤں کی طرف جا نکلا۔ اسے کھیت میں ایک کسان ملا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا کہ تم روزانہ کتنا کماتے ہو؟ کسان بولا، میں 1 روپیہ روزانہ کماتا ہوں، جن میں سے 4 آنے کھاتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں اور 4 آنے کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بادشاہ کو کسان کی بات سمجھ نہ آئی تو کسان نے کہا، جو 4 آنے میں کھاتا ہوں وہ اپنے اور بیوی پر خرچ کرتا ہوں، 4 آنے والدین پر خرچ کر کے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے بچوں پر خرچ کر کے قرض دیتا ہوں اور 4 آنے راہ خدا میں دے دیتا ہوں۔ بادشاہ کسان کے جواب سے بہت خوش ہوا۔ اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا، جب تک 100 بار میرا منہ نہ دیکھ لو یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ اگلے دن بادشاہ نے دربار میں آ کر وزیر سے اس ساری بات کا مطلب پوچھا کہ کسان اپنے پیسے کس طرح خرچ کرتا ہے۔ وزیر نے جواب کے لیے 1 دن کی مہلت مانگ لی۔ وزیر کسان کے پاس پہنچا مگر کسان نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا کیونکہ اسے اپنا وعدہ یاد تھا۔ جب وزیر نے اس زیادہ اصرار کیا تو کسان نے وزیر سے 100 اشرفیاں طلب کی اور اشرفیاں لے کر اسے جواب بتا دیا۔ اگلے دن جب بادشاہ نے وزیر سے دوبارہ یہی سوال کیا تو وزیر نے حرف بہ حرف ساری بات بتا دی۔ بادشاہ کو کسان پر غصہ آیا۔ اس نے کسان کو بلوا کر اس کی عہد شکنی کے بارے میں پوچھا۔ کسان بولا، میں نے کوئی عہد شکنی نہیں کی، میں نے وزیر سے 100 اشرفیاں طلب کی، ہر اشرفی پر بادشاہ سلامت کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس طرح میں نے 100 بار آپ کا منہ دیکھ لیا اور وعدہ پورا ہو گیا۔ بادشاہ کسان کی عقل مندی پر خوش ہوا اور اسے وزیر بنا دیا۔ درباری بادشاہ کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے۔